جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج کا ویلاگ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہونے والا انسیڈنٹ ہے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ احسن اقبال صاحب انتہائی پڑھے لکھے، سمجھدار اور سینسیبل انسان ہیں، اور جو بھی شخص ان کے ساتھ کبھی ملا ہے یا جس نے بھی ان کے ساتھ کبھی انٹریکشن کی ہے وہ ان کی عزت کرتا ہے، کیونکہ انتہا درجے کے پڑھے لکھے آدمی، اور ابھی تک ان کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جن کے اوپر فارم 47 کا الزام ہے، لیکن احسن اقبال شاید ان 2 یا 4 لوگوں کے اندر ہوں گے جن کے اوپر آج تک فارم 47 کا کوئی الزام نہیں لگا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج تک انہیں جیتا ہوا تسلیم کیا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو ہے ظاہر ہے جس نے عزت کمائی ہے، ان کی والدہ بہت ہی باپردہ اور بہت ہی اچھی خاتون تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ظاہر بچوں کی پرورش بڑی اچھی کی ہے۔ تو یہ پورا خاندان بڑا زبردست ہے، اور میرا احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ 1996 سے ہے۔ تو میں ان کو جب بھی میں ملا ہوں اور جب بھی میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے تو ہمیشہ ڈیسنٹ پایا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ وسیم بادامی صاحب کے شو میں، اور میں کیونکہ پاکستان میں نہیں ہوں، ذرا فاصلے پہ ہوں، تو اس لیے ان جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ذرا لیٹ رسپانڈ کر رہا ہوں۔ میری احسن اقبال صاحب سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوئی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف وی لاگس جس کے اندر سارے وی لاگرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی، ان کا یہ ورژن ہے۔ پھر احسن اقبال صاحب کی کچھ ٹویٹس بھی آئی ہیں، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے بہت زیادہ شور اس وقت پاکستان کے اندر ہوا۔ تو میں پہلے تو آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں، تسلی دیتا ہوں کہ میری احسن اقبال صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ اس ایشو پہ نہ کسی اور ایشو پہ، خاصا عرصہ ہو گیا وہ ان سے میرا رابطہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ میں اس ایشو کو دیکھ رہا ہوں، تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی لائیو شو ہوتا ہے اور کوئی لائیو کیمرہ ہوتا ہے، جیسے کہ میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، تو کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بچہ آ سکتا ہے، کوئی بڑا آ سکتا ہے، کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، کوئی آگ لگ سکتی ہے، کوئی فیملی کے اندر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، یا چلتا ہوا موبائل بند ہو سکتا ہے، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بند ہو گیا ہے اور آدمی پنجابی کے اندر کو گالی دے سکتا ہے۔ کچھ بھی لائیو شو کے اندر پاسبل ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی لوگ لائیو شو کرتے ہیں ان سب کو اندازہ ہے کہ ہر قسم کی صورتحال جو ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کرنا، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے احسن اقبال پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بلکہ احسن اقبال مسئلہ نہیں، احسن اقبال کا موبائل بند ہو جانا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو میرا خیال یہ اننیسیسریلی ہے، اس کے اوپر بحث کرنا، اس کے اوپر بہت زیادہ گرد اڑانی، اس سے میرا نہیں خیال کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ احسن اقبال صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن تک کی جا رہی ہے، اور ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس کا مجھے نہیں لگتا کوئی تک بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جی ان کے اوپر ایجنسیوں نے حملہ کر دیا تھا، انہوں نے ان کو جو چوٹیں بھی لگی ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اس سے پہلے جب ان کا چہرہ تھا وہ بالکل صاف تھا، اب اس چہرے کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے این اے کیو پہنی ہوئی ہے، جو ظاہر گوگلز پہن کے یہ جو یو ای کے پریزیڈنٹ ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری اسپیکولیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی کنفلکٹ ہو گیا ہو کسی جگہ پہ، کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا پولیٹیکلی بڑا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وی لاس کیا جائیں، اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکس کیا جائے، اس کے اوپر کالم لکھے جائیں، اس کے اوپر تبصرے کیے جائیں۔ احسن اقبال ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ہو بھی گئی ہے تو اس کو آپ اگنور کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایجنسیز کی طرف سے ہوا ہوگا یا پھر ان کے اوپر بوائز نے حملہ کر دیا ہوگا، کیونکہ بوائز اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ایک منسٹر ہے، سٹنگ منسٹر ہے، اور وہ لائیو شو کر رہا ہے اور اس کے اوپر بوائز آ کے چڑھ دوڑیں۔ یہ ممکن نہیں ہے ویسے، کیونکہ بوائز انتظار کر لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وقفہ ہونا چاہیے، جب وقفہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ ان سے موبائل فون لے لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا۔ جہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی کا کنفلکٹ ہو، یا پھر کوئی دوستوں کا کنفلکٹ ہو، یا پھر ویسے بچے واقعی لڑ رہے ہوں جیسے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بہتر رویہ رکھنا چاہیے۔ اتنا ڈیسنٹ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، جتنا جو ظاہر پالیٹکس میں اتنے پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ایماندار بھی ہے، ورکوہولک ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ کام کرنے والا آدمی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنے وی لاگ کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ظاہر ایک نئی لڑائی شروع ہوگی، اور اس مرتبہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کا زیادہ قصور ہے۔ اس میں سہیل آفریدی صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کا اتنا قصور نہیں جتنا پنجاب گورنمنٹ نے معاملات کو خراب کر لیا۔ اتنا معاملہ خراب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور حملہ ہو گیا ہے انگلینڈ کے اندر،
یہ حملہ جو ہے ایک ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ظاہر ہے پاکستان کے بارے میں یا افواج پاکستان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں یا جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو ان کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ اس سے پہلے جو ایک حملہ ہوا تھا وہ ظاہر اس کی تصویریں بڑی وائرل ہیں، تو ایک دوسرا حملہ کون سا ہوا ہے، کیسے ہوا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو سہیل آفریدی صاحب نے پنجاب کے اندر کہا جو کیا وہ بھی آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاری ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب اپنی ویب سائٹ javedch.com پہ پلیس کرنا شروع کر دیا، آپ وہاں پہ ہمارے کالم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے اور انہوں نے کل لبرٹی چوک کا بھی دورہ کیا، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہوا کیونکہ یہ سیٹلمنٹ تھی ان کی۔ ہاں البتہ کیونکہ کال دے چکی تھی پاکستان تحریک انصاف اور وہاں پہ ورکرز نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا، تو پھر سہیل آفریدی صاحب سے کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کال دی ہے تو بے عزتی بہت ہوگی، یہ پارٹی کے لوگوں نے کہا۔ تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو ہے اپنے گونگلوؤں کے اوپر سے مٹی اتارنے کے لیے وہاں پہنچے، لیکن وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو اگر پاکستان تحریک انصاف بہت پاپولر جماعت ہے، وہ پنجاب کے اندر ہے، لاہور کے اندر بہت پاپولر ہے، تو پھر میرا خیال ہے پورے لاہور کو نکل جانا چاہیے تھا، باہر آنا چاہیے تھا۔ لبرٹی چوک کو بہت بڑا چوک نہیں ہے کہ جس کو بھرنے کے لیے آپ کو کوئی لاکھوں لوگ چاہیے یا ہزاروں لوگ چاہیے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ بھی نہیں آئے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ سے زیادہ اگر بہت زیادہ ملا کے بھی اگر آپ لوگوں کو شامل کر لیں تو 200-250 سے زیادہ نوجوان وہاں پہ نہیں تھے، اس سے زیادہ پولیس تھے، اور یہ پولیس کی وجہ سے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ پھر ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی اس کو ریلیز کیا اور کچھ اور لوگ بھی اس ویڈیو کو پھیلا رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو پشاور کی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر جھنڈے لدے ہوئے ہیں، اور یہ دکھایا جا رہے ہیں کہ جھنڈے بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے کیونکہ لاہور سے ایسے لوگ نہیں نکلے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے بھی ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے چکر لگا کے بغیر میڈیا سے بات کیے وہاں سے وہ چلے گئے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ یہ ایسا کریں گے۔ میرا تو یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ وہاں جائے ہی نہیں، لیکن وہ گئے، اور گئے اس لیے کہ ان کو پارٹی نے سمجھایا کہ جانا ہمارا ضروری ہے، کیونکہ لبرٹی چوک ایک ایسا چوک ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی ایک پوری ہسٹری ہے، تو ہم نے اگر یہاں سے اوائڈ کیا تو پھر کل کو ہمیں لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ سہیل آفریدی ایک چیف منسٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ریاست پاکستان نے ان کو چیف منسٹر تسلیم کیا ہے، کیونکہ جب بھی وفاقی گورنمنٹ کے کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر ایسے کوئی تقریبات ہوتی ہیں جس کے اندر سی ایم کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کو باقاعدہ کال بھی کیا جاتا ہے، ان کو وزیر اعلیٰ سمجھا بھی جاتا ہے، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی ان کو وزیر اعلیٰ کہا گیا تھا۔ تو جب ایک وزیر اعلیٰ ہے اور وہ دوسرے وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہا ہے یا دوسرے صوبے کے اندر جا رہا ہے تو اس کو عزت افزائی اس کی کرنی فرض تھی۔ دوسرا، پنجاب جو ہے نا بڑا مہمان نواز صوبہ ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں پنجابیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، بلوچستان میں کیا کہا جاتا ہے، سندھ کے اندر کیا کہا جاتا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں پنجابیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، لیکن پنجاب ہمیشہ وسیع القلبی کا ثبوت دیتا ہے، وہ اپنا دل کھول کے دوسرے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے۔ مثلا سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں پنجابیوں پہ حملے ہوئے، بلوچستان میں حملے ہوئے، خیبر پختونخوا کے اندر حملے ہوئے، لیکن آج تک پنجاب کے اندر کسی بلوچی کے اوپر حملہ نہیں ہوا، کسی پٹھان کے اوپر حملہ نہیں ہوا، کسی سندھی کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ پنجاب اس قدر کھلے دل کا مالک ہے، لیکن سہیل آفریدی کے معاملے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب نے وہ وسعت القلبی جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا، اپنا دل بڑا نہیں کیا، اور جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ان کو آتے ہی منشیات فروش کہنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ پنجاب آئیں اور آ کے لاہور کی بتیاں دیکھیں، لاہور کی کھانے کھائیں اور لاہور کی صفائی دیکھیں، لیکن یہاں پہ منشیات لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ایک سی ایم کے بارے میں اس طرح کہنا، اور وہ بھی وزیر اطلاعات کا کہنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود ہی جنگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ سہیل آفریدی صاحب اگر آ رہے ہیں تو ان کو آنے دینا چاہیے تھا، وہ اگر کوئی جلسہ چھوٹا موٹا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ پبلک گیدرنگ نہیں کر سکتے، آپ میٹنگز کرنا چاہتے ہیں، آپ
لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیں اور یہاں پہ کوئی جلسہ کر کے چلے جائیں. تو ان سے یہ بات ضرور کریں. اور یہ سیٹلمنٹ تھی, میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں اور بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی سیٹلمنٹ تھی. لیکن پھر آپ نے خود ہی منشیات فروشی کی بات کر کے اور اس ٹائپ کی باتیں کر کے پھر وہاں پہ جو پنجاب اسمبلی کے سامنے واقعہ ہوا وہاں پہ جرنلسٹ پہنچ گئے. اور یہ سو کال جرنلسٹ ہیں جن کو جرنلسٹ تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ یہ اچانک آئے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم جرنلسٹ ہیں, اور صحافی ان کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ آپ کے اپنے ہیں, آپ نے ان کو بھیجا تھا وہاں پہ کہ جا کے ان کی تقریب کو خراب کرے. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مینا خان نے بھی پھر رسپانڈ کیا اور وہ زیادہ خوفناک طریقے سے کیا, اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پھر میں گیرج کی بات کروں گا, پھر میں یہ بات کروں گا کہ کون سا بچہ جلدی پیدا ہو گیا. تو اس میں اگر کوئی فالٹ ہے تو میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کا ہے. انہیں اس لیول تک چیزوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا. عظمیٰ بخاری صاحبہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ جب آپ ایک وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے دوسرے سی ایم کو منشیات فروش ڈکلیئر کر رہی ہیں یا پھر ان کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں, تو پھر ظاہر ہے اس چیز کا جو ہے وہ رد عمل بھی آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک سرخ رومال دکھایا گیا تھا اور اس کا پھر ریاکشن بھی ہوا, جس سے ظاہر ہے معاملات زیادہ خراب ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ جعلی صحافی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اور اس ٹائپ کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک سی ایم آیا ہے, اس کا استقبال کریں, خود جا کے اگر اس سے مل لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا, تاکہ یہ جو پولرائزیشن ہے, یہ جو ہیٹ ہے وہ ختم ہوتی. لیکن اس کے بجائے آپ نے اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا. پھر مینا خان کے گلے پڑ گئے سو کالڈ صحافی جو صحافی تھے نہیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر مسئلہ خراب ہو گیا. اب یہاں پہ مینا خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس لیول پہ نہ جایا کریں جہاں پہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا یا آپ کے بارے میں کلمہ خیر کہنا ذرا ناممکن ہو جائے. تو مہربانی کیا کریں, یہ خواتین سے ریلیٹڈ چیزیں, یہ جو نیگیٹو چیزیں اور اس ٹائپ کی چیزیں کہ جی بچہ کب پیدا ہو گیا, بھائی خدا خوفی کریں. آپ معزز لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہوا ہے. جب آپ اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنا قد مزید چھوٹا کر لیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ ٹو مچ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ مینا خان ہر وقت ہوتے ہیں جو اس ٹائپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی گیند آئے گی اور اس کے بعد وہ اس ٹائپ کی بات کریں گے, جو ظاہر ہے بہت ہی نامناسب ہے. لیکن یہاں پہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا فرض تھا کہ وہ معاملات کو اس لیول پہ نہ جانے دیتے. اس کے بعد ظاہر ہے ملاقات کرنی ہے انہوں نے ان تمام لوگوں کے گھروں میں جا کے جن سے پارٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی نے ان کو اگنور کر دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے جان دے رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے خون بھی دے رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب ان کے گھر جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت اچھا جیسچر ہے. اور یہ جیسچر جو ہے وہ گوہر خان صاحب کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا, اعظم سواتی صاحب کی طرف سے بھی آنا چاہیے تھا, گنڈا پور صاحب کو بھی ان سب لوگوں کے گھروں میں جانا چاہیے تھا, لوگوں سے مل کے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ پارٹی آپ کو بھولی نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے. مناظر سارے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چل رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کی طرف سے اچھا جیسچر ہے. جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ ورکر ہے, مسکین آدمی ہے, وہ آپ کے لیے جان دے رہا ہے, آپ کے لیے وقت دے رہا ہے, وہ بہت کچھ آپ کے لیے کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا احترام ہر پارٹی کو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر وکلا کی باڈی کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہے, وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے مناظر دیکھ ہی لیے, اور اگر ابھی تک نہیں دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ سارے مناظر نظر آ جائیں گے. بہرحال وکیل جو ہیں وہ ظاہر ہے پارٹی کے ساتھ ہیں, اور یہ وکیلوں کی پارٹی بن گئی ہے اس وقت تک. تو آپ وفاق کے اندر دیکھ لیں یا صوبوں کے اندر دیکھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ نہیں ملتا, لیکن وکلا بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں. یہ وکلا بھی وہ ہیں جو بار کی سیاست سے اچھی طرح واقف ہے, یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ کہاں پہ جا کے کس ٹائپ کا واقعہ پیدا کر کے اور کس ٹائپ کے جو صورتحال کریٹ کر کے کیسے میڈیا کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اپنی طرف. تو یہ اٹریکشن جو ہے آپ کو جو وکلا ہیں ان کے اندر بھی اس وقت نظر آ رہی ہے. بہرحال لاہور کے اندر کوئی جلسہ نہیں کر سکے وہ بڑا, اور نہ ہی جلسہ کرنا ظاہر مینڈیٹ تھا, اور نہ اس کے اندر ان کو اجازت تھی. یہ صرف اپنی ایک حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یو ای کے پریزیڈنٹ آئے ہوں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اور یہ کچھ نہ کچھ کرنا جو اس کے لیے لاہور کو پسند کیا گیا. یہ ویسے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیٹلمنٹ تھی کہ خیبر پختونخوا میں نہ کریں, آپ وفاق میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ کریں, اگر آپ نے کرنا تو لاہور چلے جائیں وہاں پہ. لیکن ظاہر پنجاب گورنمنٹ نے کوئی بہت غلط طریقے سے ان کو انگیج کر لیا ہے. پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک فتح اللہ برکی صاحب ہیں, فتح اللہ برکی صاحب جو وکیل ہیں, انہوں نے بھی ایک خاصا سین کریٹ کیا کہ بھائی جب آپ کا نام نہیں ہے تو آپ کیوں اندر جانا چاہتے ہیں, کیا آپ نے اندر کوئی دھماکہ کرنا ہے, کیا آپ نے پہاڑ توڑنا ہے.
لیکن ظاہر ہے وہ ان کی پوری کوشش تھی کہ ایک مسئلہ پیدا کیا جائے، وہ مسئلہ بہرحال انہوں نے پیدا کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی صاحب اور جو ایم پی ایز ہیں، 17 ایم پی ایز ہیں پنجاب کے، ان کے درمیان جو کچھ ڈائلاگ ہیں وہ تھوڑے سے لیک ہوئے ہیں باہر۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے، اور یا جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا سہیل افریدی صاحب سے کہ پنجاب خیبر پختونخوا سے مختلف ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کو بہت بڑا ہم کو ریلا لے آئیں انقلاب کا، تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگ یہاں پہ پرفارمنس دیکھتے ہیں، اور جو عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس تھی اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سٹینڈ کر سکے گی پاکستان میں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ایفیکٹ پنجاب کے اوپر ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ باہر آ جائیں اور پنجاب سے کوئی انقلاب آئے اور اس کو لیڈ کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے سردست ممکن نہیں ہے۔ تو بار بار ان کو بتایا گیا کہ ڈائنامکس بڑے فرق ہیں۔ پھر کچھ ایم پی ایس نے یہ بھی کہا کہ جو نئے اپوزیشن لیڈر ہیں معین ریاض قریشی صاحب، ان کو لانچ کرنے کے لیے آپ پنجاب میں کوئی گڑبڑ نہ کریں، ہم پہلے ہی بہت تنگ ہوئے ہیں، ہم پہلے ہی بہت زیادہ کیس برداشت کر رہے ہیں، ہمیں پہلے ہی بڑی مار پڑ چکی ہے، ہمارے پہلے ہی جو زمین اور جائیدادیں ان کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں، پہلے ہی ہمارے اکاؤنٹ سیز ہو چکے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے اس ٹائپ کی حرکت نہ کریں، ہم نے پنجاب کے اندر رہنا ہے۔ لیکن سہیل افریدی صاحب نے ان کو میسج دیا ہے کہ جناب اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انقلاب لے کے آئیں یا پنجاب کے اندر رزسٹ کریں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ مجھے خان نے کہا ہے کہ مزاحمت کرنی ہے، اس نے مجھے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے، ہم نے ہر صورت کرنی ہے، اگر آپ کو گرفتاری کا خوف ہے تو پھر استعفیٰ دے کے چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، ورنہ آپ کے پاس آپشن یہی ہے کہ گلی کوچوں میں آئیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز بھی، وہ گلی کوچوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے ڈائنامکس مختلف ہیں، پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں، وہ ہلا شیری کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، لیکن اگر عملی طور پہ کرنا پڑے تو یہ بھٹو کو اکیلا چھوڑ گئے تھے، تو آپ کیا چیز ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر سے جو تل ہیں ان کے اندر سے کوئی تیل نکلے گا، یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اپنی گردنوں کی قربانی دے سکے گی، وہ ذرا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال سہیل افریدی صاحب جو ہیں کل صحافیوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جب وہ صحافیوں سے ملاقات کریں گے تو پھر آپ کو مزید بتائیں گے کیا ہوا، لیکن بہرحال جو کچھ صورتحال ہوئی وہ بہت اچھی امید افزا نہیں ہے پنجاب کی طرف سے اس مرتبہ، بلکہ ہر مرتبہ ہی میں کہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھ کے کھیلنے کی کوشش کی گئی، جس کا ظاہر نقصان ہوا اور کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عادل راجہ صاحب جو ان کے گھر کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گھر پہ نہیں تھا، لیکن میرے گھر کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا، تالے توڑ کے لوگ جو ہیں میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اب وہ میرے ساتھ بھی ہونا چاہ رہا ہے، اور یہ اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے، اور یہ نفسیات ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کی، جب بھی ایک ٹائپ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نوعیت کی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے فوراً بعد ایکسیڈنٹ کی خبریں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اسی طرح کسی پولیٹیکل ورکر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کسی جرنلسٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس ٹائپ کے حملوں کی اور بھی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب اگر اس کو شہرت مل رہی ہے تو میں بھی تو ہوں، مجھے بھی اپنے اوپر حملہ کروا لینا چاہیے، مجھے بھی شور کرنا چاہیے کہ جی میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عادل راجہ والا جو معاملہ ہے یہ اسی طرح کا ہے، کیونکہ اگر حملہ آور اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عادل راجہ گھر پہ نہیں ہے، یا ان کی اہلیہ یا ان کا بچے گھر پہ نہیں ہے، تو ان کو تالے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنی جان کو اتنا بڑا خطرے میں ڈالنا؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اگر یہ حملہ آور ہیں تو پھر یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں عادل راجہ کا خیال ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ شہزاد اکبر کے منہ کے اوپر مکے مار کے صرف چلی جائے گی واپس، یا پھر عادل راجہ کے گھر کے دروازے یا ان کے تالے توڑ کے واپس چلی جائے گی، تو پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ جو پوری دنیا کہتی ہے کہ ہماری سیکرٹ ایجنسیز بڑی سیکرٹ ایجنسیز ہیں یعنی پاکستان کی، تو پھر میرا خیال ہے ان سے یہ ٹائٹل واپس لے لینا چاہیے۔ تو ایسا ہے نہیں جتنا اس کو بتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ تمام یوٹیوبرز جو اس وقت دنیا کے مختلف کونوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں کرتے یا ان کے ساتھ ان کے پھڈے چل رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی ذرا ٹائٹ کر دی ہے۔ وہ اب باہر نکلتے بہت احتیاط کرتے ہیں، بلکہ اگر باہر سے بیل ہو تو کھڑکی سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں باہر کو کوڑے والا تو نہیں ہے، اور کہیں شہزاد اکبر کا جیسا واقعہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اندر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو گھر پہ ہوں ہی نہیں، آپ کسی اور گھر پہ جا کے حملہ کر لیں، سردست میرے لیے حملہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس ٹائپ کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے پھر خوف کا ایک ایلیمنٹ تو ہے۔ بہرحال شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر عادل راجہ صاحب کے گھر کے اوپر واقعی باقاعدہ حملہ ہوا ہے
تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے تالے توڑیں اور ان کے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کریں۔ لیکن جس ٹائپ کی صورتحال ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے ابھی عام لوگ بھی جو ہیں وہ ٹکرنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ جب آپ اتنا زیادہ معاملے کو خراب کر لیں گے تو پاگل ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ پاگل جو ہوگا وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوگا، دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسرے جو گروپس ہیں ان کے اندر بھی پاگل ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی پاگل آپ کو ٹکر گیا ہو، اور اگر یہ ٹکرنا شروع ہو گئے تو پھر یہ ایک سنو بال افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ایک کے اوپر حملہ ہو جائے اور اس کی خبر ہائی لائٹ ہو جائے تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی جسے میں ناپسند کرتا ہوں اس کے اوپر بھی حملہ ہونا چاہیے، اور میری خبر جو ہے نا وہ بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا ماچو مین ہوں، میں کتنا بڑا ہیرو ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنو بال افیکٹس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہو، اور اگر یہ شروع ہو گیا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور اس کا بہت ہی نقصان ہوگا پورے پاکستان کو۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔